باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم شرکائے سفر نور کورس، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی سفر نور کورس کے آج 10ویں نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں استقامت اور دل جوئی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ قرآن پاک کے اس نور کے سفر کے ساتھ ساتھ ہم سفر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سیشن علوم القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، اور علوم القرآن کے ہم نے اس سے پہلے لفظ قرآن کی لفظی اور اصطلاحی تفہیم سے اس چیپٹر کو شروع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے لفظ وحی کے بارے میں پڑھا اور پھر وحی کی مختلف صورتیں پڑھی۔ پھر ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جتنے طریقوں سے وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے قرآن پاک کے اندر لفظ وحی کس کس معنی کے اندر استعمال ہوا اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے کل کے لیکچر کے اندر تعارف اجزائے قرآن پڑھا، جس کے اندر ہم نے سورت کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہ سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے وہ عربوں کی اصطلاحات پڑھی تھی کہ وہ اپنے ایک جو جامع کلام ہوتا تھا اس کو وہ دیوان کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کہا۔ پھر وہ اپنے چھوٹے کلام کو قصیدہ کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سورت کہا۔ اس طرح کر کے ہم نے کل تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ لفظ سورت کی لغوی اور اصطلاحی اس کے معنی کیا ہے۔ جو لفظ سورت ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں لفظ سورت کے لغوی معنی۔ تو لغوی معنی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ سے نکلا ہے، 3 میں سے کسی ایک لفظ سے نکلا ہے۔ یا تو سورن، اس کا معنی ہے بچی ہوئی چیز، کیونکہ سورت جو ہوتی ہے یہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہوتی ہے، ایک جزو ہوتی ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک حصہ ہوتی ہے، ایک بچی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ سورن سے نکلی ہے، سورتن۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے سور البنا۔ سور البنا کہتے ہیں عمارت کی دیواروں کو، بلڈنگ کی دیواروں کو۔ تو چونکہ جو عمارت ہوتی ہے وہ دیواروں سے ملا کر بنائی جاتی ہے، یعنی دیواریں ملتی ہیں تو ایک عمارت بنتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے یہ ساری صورتیں ملتی ہیں تو کلام الہی بنتا ہے، قرآن پاک بنتا ہے۔ تو چونکہ دیواروں کے ملنے سے عمارت بنتی ہے، تو اسی طرح صورتوں کے ملنے سے قرآن بنتا ہے۔ تو یہ سور البنا سے ایک کہا گیا ہے کہ یہ لفظ شاید نکلا ہے۔ پھر سوار لفظ، اس کا معنی ہے کنگن۔ کیا معنی ہے سوار کا؟ کنگن۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کنگن جو ہیں وہ کلائی کو گھیر لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں، اسی طرح یہ صورت بھی ہے، یہ قرآن پاک کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ تو یہ ایک اس کا لغوی مفہوم تھا۔ اب ہم اس کے بارے میں اصطلاحی تعریف اس کی پڑھتے ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قرآن کے ایسے جملوں کا مرکب جن کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو۔ سورت کی اصطلاحی تعریف یعنی قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر سورت اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے ایسے جملوں کا مرکب، یعنی چند جملے جب مل جائیں تو وہ ایک مرکب بنتا ہے نا۔ تو سورت قرآن پاک کے چند جملوں کا ایسا مرکب جن کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو۔ تو لفظ جو سورت ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر وہ یہی ہوتی ہے کہ جملوں کا مرکب ہوتا ہے اور اس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے۔ ایک لمیٹڈ جملے ہوتے ہیں، اس کے اندر تعداد معلوم ہوتی ہے کہ کتنے جملے اس کے اندر ہیں۔ تو اس کی اصطلاحی تفہیم کیا ہوا، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوا کہ قرآن کے ایسے جملوں کا مرکب جن کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو۔ تو ناظرین کرام، آج کے علوم القرآن کے سیشن کے اندر ہم نے
لفظ صورت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے مضامین قرآن کے سیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا 10واں پارہ ہے، اس کے اندر کون کون سے مضامین ہیں۔ 10ویں پارے کے اندر ناظرین کرام سب سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مال غنیمت سورۃ الانفال ہے تو مال غنیمت کے بارے میں بات کی گئی۔ پھر غزوہ بدر کے اوپر آج ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس کے اسباب کے اوپر، اس کے پورے بیک گراؤنڈ کے اوپر، اور پھر اس کے چند ایک واقعات کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بڑے ایمان افروز واقعات کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر فتح و نصرت کے 4 عناصر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آپ ان 4 کاموں کے اوپر عمل کرو میں تمہیں فتح بھی دوں گا اور اپنی مدد سے بھی نوازوں گا۔ تو یہ فتح نصرت کے 4 عناصر بیان کیے گئے ہیں 10ویں پارے کے اندر۔ پھر مقابلہ کے لیے تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ دشمن کے حملے سے پہلے اس کے حملے سے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے اپنی تیاری کرو، اس بارے میں حکم ہے اس پارہ کے اندر۔ پھر کفار کے ساتھ سفارتی تعلقات کے بارے میں حکم ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح مدبرات الامر ایک اس پارے کا مضمون ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے توکل اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ طبقات صحابہ کا بیان ہے کہ یعنی صحابہ میں کون سے صحابہ افضل ہیں، پھر اس کے بعد کون سی ان کی فضیلت کے حوالے سے طبقات بیان کیے گئے ہیں اس بارے کے اندر۔ پھر سورۃ التوبہ ہے اور کفار اور منافقین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ کفار مشرکین اور منافقین سے برات کا اظہار کر دیں۔ پھر اس کے بارے میں بات ہے، سورۃ التوبہ اسی پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہمیں محبت کس ذات سے کرنی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس بارے میں ہمیں قاعدہ اور کلیہ دیا ہے اور چند چیزیں گنوا کر کہا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو پھر تیار رہو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر منصب نبوت اور نبی کریم علیہ السلام کو جو ذمہ داری سونپی گئی اور آپ کے توسل سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس بارے میں ایک بہت اہم ذمہ داری ہے ہمارے سر پر جو لازم آتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو یہ تھا ایک اجمالی تعارف 10ویں پارے کے مضامین کا۔ اب ہم اس کے بارے میں 10ویں پارے کے اندر ان مضامین کے بارے میں وضاحت جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام شروع کرتے ہیں 10واں پارہ۔ یہ 10واں پارہ ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ناظرین کرام اس کے اندر غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ سورۃ الانفال ہے، تو اس کے سٹارٹنگ میں ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ یسألونک عن الانفال، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس سوال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ایک بہت ہی لطیف اور پیارا نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے۔ یہاں پر یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ جو 5واں حصہ ہے وہ رسول کے لیے ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے اپنا ذکر فرمایا ہے اور یہ ظاہر فرمایا ہے کہ میرے نبی کو تمہارے غنیمت کے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غنیمت کے حصے کا مطالبہ میں خود خدا کر رہا ہوں اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے، اور اپنے رسول کے لیے بھی نہیں کر رہا، نہ تمہارے مال غنیمت کی کوئی اللہ کو ضرورت ہے اور نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، بلکہ یہ کس لیے 5واں حصہ نکالا جا رہا ہے،
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ یہ قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی بیسیکلی یہاں پر غنیمت کی تقسیم کا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی مال غنیمت آپ کے ہاتھ آئے اس میں سے 4 حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے جائیں، اور ایک جو 5واں حصہ ہے یعنی 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں اور ایک حصہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب یہ جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس میں سے پھر آگے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، یتاما کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جنگ کے اندر شرکت کر سکے، تو ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے سے محروم نہیں فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی رحمت نظر آتی ہے، یعنی آپ نے مال غنیمت سے اور اسی طرح ہر معاملے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی جو چھوٹا طبقہ ہے، جو پیچھے رہ جانے والا طبقہ ہے، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، جو مسافر ہیں، جو جنگ کے اندر شرکت نہیں کر سکتے، ان کو محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کے لیے اپنے مجاہدین سے فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول کے لیے حصہ نکالو، اور جب اللہ اور رسول کے نام پر حصہ نکال لو تو پھر دو کن کو، یہ ان یتیموں کو دے دو، ان مسکینوں کو دے دو، ان غرباء کو دے دو جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے اور وہ حقدار ہیں اس کے۔ تو ناظرین کرام، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اور اللہ رب العزت کا کرم ہے یتیموں پر اور مسکینوں پر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو میں بتاؤں جنتی کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتی وہ ہیں جو تمہارے معاشرے کے اندر سب سے کم تر سمجھے جاتے ہیں، جو معاشرے کے اندر بڑی غور سے یہ بات سنیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت ہے غریبوں پر۔ فرمایا تمہارے معاشرے کے اندر جو سب سے کم تر سمجھے جاتے ہیں وہ طبقہ جنتی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اگر یہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی معاملہ کوئی بات کر دیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ جنتیوں کی پہچان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا دوزخیوں کی پہچان۔ دوزخیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ فرمایا دوزخی ہر وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، یعنی ہر شخص جو مغرور ہو، جو متکبر ہو، جو دوسروں کو کچھ نہ سمجھتا ہو، جس کے دل کے اندر اکڑ ہو اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی شخص جہنمی ہے۔ تو یہ ایک طرف جنتیوں کی پہچان کروا دی، غریبوں کو جنتی بنا دیا، اور جو زیادہ اکڑ کر چلنے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں ان کے لیے فرما دیا کہ یہ جہنمیوں کی پہچان ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کچھ سٹیٹس سے نواز رکھا ہے، جو دنیاوی معاملات کے اندر کچھ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گلی کے اندر اگر ایک کوئی ہائی لیول سٹیٹس کا آ رہا ہے اور سامنے سے کوئی غریب آ گیا ہے، اور وہ غریب پہلے تو وہ جو امیر آدمی ہے وہ کبھی بھی کسی کو سلام میں پہل نہیں کرے گا، اور اگر کوئی غریب کسی نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ہے یا اس کے اوپر سلامتی کی دعا کر دی ہے تو وہ دوسری طرف منہ کر کے جناب ایسے کر کے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو گوارا نہیں ہے کہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ، ایک اچھے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کر لیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ تکبر اور یہ انا اور یہ جو غرور ہے انسان کے اندر، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے یہاں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، اور ہمیشہ اپنی جو رحمتوں کی بارش ہے وہ غرباء کے اوپر فرمائی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنا یہ نہ صرف آپ کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنتا ہے، بلکہ جنت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے قرب کا بھی سبب بنے گا۔ تو تکبر اپنے دلوں سے نکالیں، غرور کو نکالیں، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر ہمیشہ رحم اور کرم کا معاملہ کریں، ہمیشہ حسن سلوک کے معاملات کریں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے پیغام تھا اس آیہ مقدسہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 43، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غزوہ بدر کے بارے میں، بہت پیاری آیہ مقدسہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اور اسی طرح اس سے بعد والی آیہ مقدسہ 44، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ ان دو آیات کے اندر بیسیکلی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اللہ رب العزت نے مؤمنین کو جو کفار کا لشکر تھا وہ تھوڑا کر کے دکھایا، اور اسی طرح کفار کو مؤمنین کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا۔ مومنین تو خیر تھے ہی تھوڑے، ان کا لشکر چھوٹا تھا۔ تو یہ کیوں ایسا تھوڑا کر کے دکھایا؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو یوم بدر ہے وہ یوم الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان اللہ فرماتا ہے میں اس دن فیصلہ کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے فرمایا نا کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ اس لیے کہ اللہ اس امر کو پورا کر دے، یعنی بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کو شکست دے کر اور مسلمانوں کو فتح دے کر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کو واضح کر دے۔ تو غزوہ بدر کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ کو سمجھا جائے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کو معلوم ہے مکہ کے اندر جو بہت بڑے دو سردار تھے، وہ ایک ابو جہل تھا اور ایک ابو سفیان تھا۔ یہ ابو سفیان جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شام جاتے ہیں اور وہاں سے قافلہ، تجارتی قافلہ کے ساتھ واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سرداران مکہ اور جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ ہیں یہ تیاری کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جنگ کے لیے تیاری ان کے ارادے تھے پہلے سے۔ اسی دوران یہ ابو سفیان کا چکر لگتا ہے شام تجارتی قافلے کے ساتھ۔ جب وہ واپسی لوٹ رہا ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہو جاتی ہے کہ کفار کا لشکر جنگی ساز و سامان اور دیگر سامان کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ یہ یہاں سے گزرنے والا ہے۔ انہوں نے واپسی پر مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور جنگ کی تیاری کرتے ہیں، تاکہ یہ کفار جو جنگی ساز و سامان لے کر کل کلاں جو ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ان کا آج ہی یہیں پر ان کو روک دیا جائے اور ان کو جنگ کے قابل ہی نہ چھوڑا جائے، ان کو جنگ کے قابل نہ۔ یہ وار اسٹریٹجی تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ جو یعنی دشمن کو موقع ہی نہ دیا کہ وہ حملہ کرے، اس سے پہلے ہی اس کو روک لیا جائے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام جب یہ فیصلہ فرماتے ہیں ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں، جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا اس طرف، ادھر ابھی جنگ کی تیاری ہو ہی رہی تھی، تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ پیغام بھیج دیتا ہے مکہ المکرمہ میں ابو جہل کو کہ اس طرح میں آ رہا ہوں اور مسلمان میرے راستہ روکنے کے لیے اور میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، لہذا میری مدد کی جائے۔ جب یہ قاصد ابو سفیان کا مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے تو ادھر ابو جہل کی سربراہی میں ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ ادھر ابو جہل تیار ہو جاتا ہے اور ادھر ابو سفیان جو ہے
وہ اپنے رستے کو چینج کر کے، اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے کسی اور رستے سے گزر جاتا ہے۔ جب یہ بحفاظت گزر جاتا ہے، مسلمانوں سے بچ کر اور نبی کریم علیہ السلام کی اسٹریٹجی سے کسی اور راستہ چینج کر کے نکل جاتا ہے، تو یہ پیغام بھیجتا ہے ابو جہل کو کہ آپ جنگ کی تیاری نہ کریں، آپ رہنے دیں، اللہ میں بحفاظت نکل آیا ہوں، میں بحفاظت نکل آیا ہوں۔ لیکن ابو سفیان کا قاصد پہنچنے سے پہلے ہی ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ مکہ سے نکل آتا ہے۔ جب ابو جہل نکل آتا ہے اور اس کا قاصد پہنچتا ہے تو ابو جہل پھر بضد ہو جاتا ہے۔ باقی سارے یہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب جو ہمارا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن وہ بدبخت بضد ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب ہم نکلے ہیں تو یہ مسلمانوں کا کام تمام کر کے واپس چلیں گے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ کفار ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکل آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے اسی لشکر کو لے کر بدر کا ایک مقام ہے اس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دونوں لشکروں کا بدر کے مقام پر آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں اسلامی لشکر کے ساتھ صحابہ کی تعداد 313 تھی اور اس کے مقابلے میں کفار کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ اب جنگی ساز و سامان دیکھ لیں، 2 گھوڑے تھے اور ٹوٹل 70 اونٹ تھے اور 6 زریں تھیں، وہ خاص لباس جو جنگ لڑنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ 313 میں سے صرف 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ 313 میں سے 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، باقی یوں ہی کسی نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے اور کسی کے پاس جناب ڈنڈا ہے، کسی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ 8 تلواریں صرف ہیں، اور ادھر مشرکین کے پاس 100 گھوڑے ہیں اور 700 اونٹ ہیں، یہ ان کا لشکر ہے اور 1000 ان کی تعداد ہے۔ تو اتنے بڑے لشکر کا جب اتنے چھوٹے لشکر کے سامنے ہوتا ہے، ادھر نبی کریم علیہ السلام جب بدر کے اندر آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا بطور سپہ سالار الگ ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بہت بڑی دلچسپ بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا خیمہ لگایا جاتا ہے اور حضور کے خیمے کے سامنے پہرے داری کی باری آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر کی طرف دیکھتا ہوں اور عمر میری طرف دیکھتا ہے کہ آج نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو پہرے داری کا اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری یہ کون اٹھائے گا۔ تو ہم کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی نا کہ سپہ سالار کی پہرے داری اور اتنے نازک حالات کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ آج نبی کریم علیہ السلام کی پہرے داری اور آپ کی سیکورٹی کے فرائض جو ہیں وہ میں سر انجام دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نبی کریم علیہ السلام کی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور آپ کو جیسے اونگ آتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نیند، حضور نبی کریم علیہ السلام اس نیند کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب حضور نیند کے اندر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب کے اندر کفار کا لشکر بالکل چھوٹا سا دکھایا جاتا ہے۔ یہ اس خواب کی طرف اشارہ ہے ان آیات کی طرف اندر کہ کفار کا لشکر بالکل چھوٹا کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ جب کفار کا لشکر چھوٹا کر کے دکھایا جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہیں کہ کفار کا لشکر بالکل چھوٹا ہے اور ہم انشاءاللہ ان سے جنگ جیت جائیں گے۔ جب یہ خوشخبری ان کو ملتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور وہ ہمت نہ ہاریں، تو جب نبی کریم علیہ السلام یہ خوشخبری سناتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ کفار کا لشکر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پڑاؤ کر دیتا ہے۔ جب وہ پڑاؤ کرتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خبر پہنچاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ان کا لشکر تو بہت بڑا ہے۔ جب یہ خبریں پہنچتی ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو روانہ فرماتے ہیں یا چند صحابہ کو کہ ان کی خبر لے کر آئیں کہ ان کا لشکر کی تعداد کیا ہے۔
یا ان کے بارے میں کچھ جاسوسی کر کے آئیں۔ صحابہ کرام کفار کے ایک آدمی کو پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ آدمی حاضر کیا جاتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے پرفیکٹ تعداد کا نہیں پتہ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا پھر یہ بتا کہ اگر تجھے تعداد کا نہیں پتہ ہے تو یہ بتا تمہارے لشکر کے کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ 10 اونٹ صبح کو ذبح کیے جاتے ہیں اور 10 اونٹ رات کو ذبح کیے جاتے ہیں۔ جب وہ یہ اونٹوں کی تعداد بتاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے لشکر کی تعداد 1000 ہے۔ یعنی فوراً کیلکولیشن فرما کر بتا دیا، کیونکہ ایک اونٹ کو 100 لوگ کھاتے ہیں، ایک اونٹ کے گوشت کو 100 لوگ کھاتے ہیں، تو اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیلکولیشن فرما کر بتا دیا کہ ان کے لشکر کی تعداد 1000 ہے۔ جب اتنے بڑے لشکر کی خبر ہوتی ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خیمہ میں چلے جاتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور گریہ و زاری کے ساتھ، اتنی گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور اتنا نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشک باری کرتے ہیں کہ حضور کے اشکوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک تر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصلی بھی تر بتر ہو جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہاتھ اٹھائے، پھر اور اٹھائے اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو مزید بلند فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی اور یہ گریہ زاری کیوں تھی کہ اے اللہ میری کل جمع پونجی یہی ہے، اگر آج یہ نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ گریہ زاری قبول فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند فرمایا کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی مجھے نظر آنے لگی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جو آپ کی کملی مبارک تھی وہ آپ کے ہاتھوں کو بلند فرمانے کی وجہ سے پیچھے گر گئی اور پھر میں نے وہ اٹھا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس پر رکھی۔ بہرحال حضور نبی کریم علیہ السلام جب یہ گریہ زاری فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ جنگ و جدل تمہارا بے شک کام نہیں ہے، تمہارا کام میری تسبیح کرنا ہے، تمہارا کام میرے تقدس کو بیان کرنا ہے، تمہارا کام میری عبادت کرنا ہے، لیکن آج میرا محبوب میرے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے، آج میرے محبوب کو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فوراً اپنے ساتھ 1000 فرشتوں کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں 1000 فرشتہ لے کر آ جاتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے 1000 اور یعنی تعداد 2000 کر دی جاتی ہے، پھر 3000 کر دیتی ہے، پھر الٹیمیٹلی تعداد 5000 فرشتوں کی کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب غم زدہ نہ ہو انی معکم، کہ اے حبیب یہ تو فرشتوں کی ایک مدد اور نصرت ہے اس حوالے سے، اور آپ فکر نہیں کریں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ فرشتے تمہاری نصرت کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی یہ ڈھارس بندائی جاتی ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچتی ہے فرشتوں کی، تو آقا کریم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، تب تک فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جنگ کا دن ہے ناظرین کرام، حضور نبی کریم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور یہاں پر بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور بدر کے میدان کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام دائرے لگاتے ہیں اور دائرے لگا کر فرماتے ہیں ہاذہ مصرع فلاں بن فلاں، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فلاں بن فلاں قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں گرے گا، اس جگہ پر فلاں واصل جہنم ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دائرے لگا کر ان کفار نے جہاں جہاں پر قتل ہونا تھا ان کی پہلے ہی خبر دے دی۔ یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں بہت بڑی دلیل ملتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے قتل ہونا ہے، ابھی تک جنگ بھی نہیں ہوئی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں پر فلاں گرے گا اور یہاں پر فلاں گرے گا۔ ناظرین کرام،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ختم ہوئی تو اس کے بعد جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی اور کفار شکست کھا کر دوڑ چکے اور مسلمانوں کے جو لوگ تھے مجاہدین تھے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، تو میں فوراً دوڑ کر ان دائروں کی طرف گیا اور میں نے دیکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو دائرے لگائے تھے کیا وہ کفار ان دائروں کے اندر ہی گرے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں نبی کریم علیہ السلام نے دائرے لگائے تھے وہی وہ کافر اسی جگہ پر ان میں سے ایک بھی ان دائروں سے باہر نہیں تھا، سبھی کے سبھی ان دائروں اپنے اپنے مخصوص دائروں کے اندر گرے ہوئے تھے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ بہرحال فضائے بدر پیدا کر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، یعنی وہ ہمت، وہ استقامت، وہ ایمان کا جذبہ، وہ دل کے اندر ایمان کی پختگی پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، یعنی وہ اگر ایمان، وہ توکل، وہ اللہ پر بھروسہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بدر والا جو تھا کہ اگر چاہے 313 بھی ہیں اور سامنے 1000 بھی ہے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور وہ جنگی ساز و سامان کے علاوہ ان کو اپنے اوپر اتنا ایک بھروسہ تھا کفار کو کہ وہ بجائے جنگ کی تیاری کرنے کے وہ اپنے ساتھ لہو و لعب کا سامان لے کر آئے تھے، ناچنے والیوں کو لے کر، شراب لے کر آئے تھے اور ساری رات انہوں نے اس کام کے اندر گزاری تھی۔ یعنی ان کو اپنے اوپر اتنا مان تھا اور اپنے اوپر اتنا غرور تھا اپنی کثرت کے اوپر، اور ادھر مسلمانوں کے پاس قلت ہے، لشکر کی قلت ہے، سامان کی قلت ہے، کوئی چیز لڑنے کے لیے نہیں۔ 8 تلواریں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، 313 میں سے 8 لوگوں کے پاس تلواریں۔ اور یہاں پر ایک اور بہت پیارا واقعہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر لڑتے لڑتے جو میرے پاس تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پاس ہی ایک درخت سے چھڑی اتاری اور مجھے پکڑا دی کہ یہ لو عکاشہ، اس کے ساتھ جا کر جنگ لڑو، قربان جائیں اس صحابی کے اوپر، قربان جائیں اس جان نثار کے اوپر، قربان جائیں اس اتباع اور اطاعت کرنے والے کے اوپر۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، یہ تلواروں کا مقابلہ چھڑی کیسے کرے گی، اس نے یہ قبول کیا اور اس نے کہا کہ اب اس کو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگ گئے ہیں، اب یہ تلوار سے زیادہ کام کرے گی، اور یہی معاملہ ہوا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ چھڑی لے کر میدان جنگ کے اندر گیا اور میں وہ تلواروں کے، کفار کی تلواروں کے اوپر مارتا تو ان کی تلواریں ٹوٹ جاتی، میری چھڑی نہیں ٹوٹتی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے غزوہ بدر اس کے ساتھ لڑی، پھر اس کے بعد غزوہ احد اور بعد کئی غزوات کے اندر میں نے اس چھڑی کو بطور تلوار استعمال کیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ یقین پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن وہ ایمان، وہ توکل، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور اس کی ذات پر یقین تو پیدا کرنا، پہلے وہ فضا تو پیدا کر، پہلے اس کے ساتھ وہ تعلق تو پیدا کر، اور یہ تعلق جب تو پیدا کر لے تو پھر فرشتے اب بھی آپ فرماتے ہیں اتر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بدر کے بارے میں ایک بہت ہی ہمارے لیے سبق آموز اور دلچسپ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد نصرت اور فتح کے حصول کے 4 عناصر، بہت پیاری 2 آیات ہیں، آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ فتح اور نصرت کے حصول کے لیے پہلا جو عنصر ہے، جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ثابت قدم رہو۔ پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ پھر کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور چوتھا فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو پھر تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی اور تم بکھر جاؤ گے۔ تو یہ 4 عناصر بیسیکلی 4 حکم فرمائے کہ جب تم کسی کے ساتھ
جب تمہارے ساتھ کسی لشکر کا مقابلہ ہو تو ایک فثبتوا ثابت قدم رہو، پھر وذکروا اللہ کثیرا اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہو، پھر واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کا دم بھرتے رہو، پھر ولا تنازعوا آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ 4 حکم فرمائے، اگر ان 4 حکم کے اوپر تعمیل کرو گے ان 4 احکام کی تو پھر کیا ہوگا؟ اور ساتھ فرمایا وَاصْبِرُوا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اگر تم ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہو اور صبر کرتے ہو ساتھ تو پھر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، اگر کسی غزوہ کے اندر کسی جنگ کے اندر کوئی ماندے حالات آ جاتے ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے، ناساز حالات آ جاتے ہیں تو پھر واویلا نہ کرو بلکہ صبر کرو۔ اگر صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوگا اور اپنی رحمتوں سے بھرپور نوازے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ فتح و نصرت کے بارے میں 4 چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 ہے، بہت دلچسپ اور پیاری آیت مقدسہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر بیسیکلی مسلمانوں کو کفار کے خلاف اپنا جنگی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر 3 چیزوں کا بیسیکلی تیاری کا حکم دیا گیا۔ ایک آلات جنگ کی تیاری، یعنی اپنے دور کے مطابق جو آپ کے جنگ کے لیے ساز و سامان استعمال ہوتا ہے، جو ویپنز استعمال ہوتی ہیں، جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں جنگ کے لیے، ایک تو ان آلات کو تیار رکھو، اور پھر یہ نہیں کہ جب دشمن آ جائے تو پھر اس کی تعداد کو دیکھ کر اس کے مطابق نہیں، بلکہ اس سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے تیاری رکھو، اپنی حفاظت کے لیے تیاری رکھو۔ ایک تو آلات جنگ کی تیاری رکھو، ایک مادی قوت کی تیاری رکھو، یعنی اپنی جسامت کی تیاری رکھو، اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک روحانی قوت کی تیاری رکھو، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ رب اور اس کے ساتھ تعلق اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا جو فیض ہے اس کو برقرار رکھو اور اس کو قائم کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کرو، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کے تعلق کو قائم کرو۔ تو یہ روحانی تیاری بھی ساتھ ساتھ رکھو، اور یہ تمام چیزیں اور یہ تیاریاں تم اگر کرو گے اور اس کے اوپر اگر تم خرچہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اگر یہ خرچہ کر رہے ہو ان معاملات کے اندر، اگر ویپنز کی خرید و فروخت خریداری کے اندر اور دیگر جنگی ساز و سامان کے خریدنے کے اندر اگر تم خرچہ کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو یہ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ فرمایا یوفا الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر ہمیں مقابلہ کی تیاری کے لیے، اب یہاں پر مقابلہ کی تیاری اور کفار کے خلاف جہاد کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اسلامی سلطنت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انڈیویجول کسی کو اجازت نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر کہ وہ اپنے پاس ناجائز ہتھیار رکھے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ویپنز رکھ لیں، ناجائز اسلحہ رکھنے سے کی یہاں سے اجازت نہیں ملی، یہاں پر حکومت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اسلامک سلطنت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کفار اور مشرکین اور اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنی حفاظت کے خلاف لڑنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جنگ کی تیاری رکھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 61 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو اوپر والی آیت کے سامنے آیت نمبر 60 ابھی پڑھی، جس کے اندر جنگ کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، دہشت گرد لوگوں نے اس کو خوب استعمال کیا، لیکن ان بدبختوں نے اس کے بعد والی فوراً جو آیت ہے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے لیے اگر جنگی تیاری کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تم بھی صلح کے لیے ان کے ساتھ ہاتھ بڑھاؤ، یعنی ان کے ساتھ جو ہے
سفارتی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ تو یہ اس آیہ مقدسہ کے اندر کفار اور جو دیگر غیر مذہب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اگر وہ امن اور سلوک کا معاملہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، پھر آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ امن اور سلامتی کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے ساتھ بڑھائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے۔ یہ اس آیہ مقدسہ کے اس حصے کو یا ایھا النبی حسبک اللہ، اتنے حصے کو لے کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے ساتھ ہی تعلق ہونا چاہیے اور کوئی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، بے شک اللہ رب العزت سب کے لیے کافی ہے، لیکن اس نے مدبرات الامر پیدا کیے ہیں۔ کیا پیدا کیے ہیں؟ مدبرات العمل پیدا کیے ہیں، یعنی آگے عمل کو تدبیر دینے والے پیدا کیے ہیں۔ دیکھیں وہ اکیلا کافی ہے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، لیکن اس نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ بارش برساتا ہے، کسی کو کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ روحیں قبض کرتا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ انبیاء کی طرف وحی لے کر جاتا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے اس نے آسمان کو اٹھا رکھا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دی وہ دیگر کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ رب العزت نے، اس کے پاس بے شک قدرت ہے، وہ اکیلا کافی ہے پورے نظام کو چلانے کے لیے، لیکن اس نے مدبرات العمل پیدا کر کے یہ بیسیکلی ہم انسانوں کو یہ سبق اور درس دیا ہے کہ قیادت حقیقت میں وہی ہوتی ہے جو نچلی سطح تک مدبرات العمل پیدا کر کے اور لوگوں کو تیار کر کے اور قائدین کو تیار کر کے مختلف شعبہ جات کے اندر کام لیتی ہے۔ اثر میں قیادت وہی ہوتی ہے جو ہر شعبے کے لیے ایک مختلف قائد بناتی ہے اور ہر شعبہ جات کو علیحدہ علیحدہ ترتیب دیتی ہے اور نچلی سطح تک کام لیتی ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العزت کے، اور یہاں پر فرمایا اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ اور وہ مؤمنین جنہوں نے آپ کی اتباع کی، جو آپ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اے نبی تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور پھر وہ مؤمنین کافی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک آیہ مقدسہ، اس کے بعد یہاں پر صحابہ کے طبقات کی ایک بہت پیاری آیہ مقدسہ ہے۔ طبقات صحابہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ یہ پوری آیہ مقدسہ آگے آیت نمبر 72 ہے، آیت نمبر 72 سورۃ الانفال کی، اس کے اندر صحابہ کے طبقات کا ذکر ہے۔ تو فضیلت کے حوالے سے سب سے بڑا، سب سے افضل جو صحابہ کا طبقہ ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، یعنی خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل صحابہ ہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، یعنی وہ صحابہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے، وہ 10 صحابہ پھر خلفائے راشدین کے بعد ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے اور ان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ پھر بدری صحابہ، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی، پھر ان کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد مہاجرین کا مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد انصار کا مرتبہ ہے۔ مہاجرین، ناظرین کرام، مہاجرین الاولین، مہاجرین یہ اولین مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ لے آئے، تشریف لے آئے، اور انصار وہ خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو ریسیو کیا اور ان کا ویلکم کیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر کو لیا اور قربان جائے ایک ایک انصار کو لیا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور جو انصار بھائی ہوتا اس کے مال میں سے، اس کے جائیداد میں سے اور اس کے کاروبار میں سے، اس کے بزنس میں سے آدھی پراپرٹی لے کر اس مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یوں آپ ایک ایک مہاجر کو اٹھاتے گئے اور ایک ایک انصار کو اٹھاتے گئے اور ان کے آپس میں بھائی بھائی بناتے گئے اور ہر چیز میں سے نصف نصف تقسیم کر کے اس مہاجر بھائی کو دیتے گئے۔ یہ صحابہ کرام کی جان نثاری ہے، قربان جائے۔ یہ مہاجرین ہیں تو یہ اپنا گھر بار وہیں چھوڑ کر آ گئے، اپنے بیوی بچے، اپنا سب کچھ کاروبار وہی چھوڑ کر آ گئے۔ اور یہ انصار ہیں، یہ ہر چیز میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو بٹا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے
کہ کچھ انصار صحابہ جن کے پاس بیویاں زیادہ تھیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان کو کہا کہ وہ دوسرے بھائی کے ساتھ شادی کر، یہاں تک حصہ بٹا دیا اور اپنے بھائیوں کی مدد بھی کی۔ پھر ان میں سے کچھ صحابہ تھے جنہوں نے بجائے یہ ریاست مدینہ کا پہلا قدم ہے، آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، پہلا قدم مفاخات کا ہے، بھائی چارے کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی یہ نہیں فرمایا کہ اتنی نمازیں پڑھنی ہیں ہم نے یہاں کر، اتنے روزے رکھنے ہیں، ہم نے اتنی عبادات کرنی ہے، بلکہ پہلا آتے ہی کام لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے، لوگوں کی صلح کروائی ہے، لوگوں کا اتحاد قائم کیا ہے، لوگوں کے اندر بھائی چارے کو فروغ دیا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا پہلا قدم ہے۔ پھر وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب ایک انصار کا بھائی بنایا گیا تو آپ نے، جب انصار بھائی نے آپ کو یہ دعوت دی کہ میرا آدھا مال آپ لے لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی، آپ کی بہت مہربانی، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیں اور میں وہاں سے تجارت کر کے اپنے لیے رزق کماؤں گا۔ تو یہ اس طرح کچھ صحابہ نے اس مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود کما کر اور اس سے روزی کمانے کے بارے میں جو ہے وہ ارادہ کیا۔ اور یہاں پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بہت پیارا واقعہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو یوں بھائی بھائی بناتے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، سبھی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئے تو آپ رونے لگ پڑے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا علی تو کیوں روتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سبھی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، یہ طبقات صحابہ کی بات ہو رہی تھی، تو پہلے خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر بدری صحابہ، پھر اس کے بعد فضیلت رکھتے ہیں مہاجرین، پھر جو انصار تھے وہ فضیلت رکھتے ہیں، پھر باقی صحابہ میں سے افضل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے ایمان لایا، پھر جو صحابہ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو مکہ فتح ہو جانے کے بعد، اور جب نبی کریم علیہ السلام ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، تو جب اس کے بعد جن لوگوں نے ایمان لایا تو پھر وہ صحابہ میں سے سب سے نچلا طبقہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کے طبقات کے حوالے سے قائم کر سکتی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ التوبہ ہے، سورۃ التوبہ ہم دیکھتے ہیں یہ مدنی ہے اور اس کی 129 آیات ہیں، 2497 اس کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، اور 10,787 اس کے حروف ہیں۔ تو یہ جو سورۃ التوبہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کی ریزن یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی رحمت کا ذکر ہے، اور جو سورۃ التوبہ ہے یہ تلوار کے ساتھ اتری ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک اور آپ کا فرمان ہے۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو مکہ اور مکہ کے ارد گرد جو کفار اور مشرکین کے دیگر قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے، اور وہ مشرکین اور کفار وقتاً فوقتاً ان معاہدوں کو توڑتے رہتے تھے، ان معاہدوں کو توڑتے رہتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس سورہ مبارکہ کے اندر اور ان آیات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو ان معاہدوں سے اور ان کفار اور مشرکین سے برات کا حکم دے دیا گیا، برات کے اظہار کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً معاہدوں کو توڑتے رہتے تھے۔ تو پھر جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا، یہ پہلی اہم قصہ
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی جن مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ان سے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر برات کا اظہار فرمایا۔ تو یہ سورت کا شان نزول ہے، اور مشرکین اور کافرین کے لیے برات کا اظہار فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقوں کے لیے بھی برات کا اظہار فرما دیا۔ منافقوں سے بھی برات کا اظہار فرما دیا۔ یہ جو مشرکین کے قبیلے تھے، ثقیف تھا، ایک بنو حوازن تھا، تو یہ خاص قبیلے، ان کے علاوہ اور بھی کچھ قبیلے تھے جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے معاہدے کر رکھے تھے، امن معاہدے کر رکھے تھے، اور وہ ان معاہدوں کو وقتاً فوقتاً توڑتے رہتے تھے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے واضح حکم آ گیا کہ اگر وہ وقتاً فوقتاً توڑتے رہتے ہیں تو پھر آپ بھی برات، ان کے لیے برات کا اظہار فرما دیں۔ پھر اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ منافقوں سے بھی برات کے اظہار کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ منافقوں سے بھی یہ برات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ منافقوں سے بھی برات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو مختلف جو منافقین تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیمگوئیاں کرنے لگے کہ ان کو ہمارا پتہ تو ہے نہیں ہے، اور یہ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے ممبر کے خطبے کے اندر، ممبر کے اوپر خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا انی اعرفهم باسمائهم واسماء آبائهم وباسماء امہاتهم وانی اعلم من یؤمن بی ومن یکفر بی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے والدین کے ناموں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کون میرے اوپر ایمان لایا ہے اور کس نے میرا انکار کیا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو وہ جو منافقین تھے انہوں نے مزید چیمگوئیاں کرنی شروع کر دیں کہ اگر اتنا ہی ان کو ہمارا پتہ ہے تو پھر یہ ہمارے نام بتا دیں، اور پھر اس طرح کی دیگر بکواسات کرنے لگے۔ اور جب یہ بکواسات کرنے لگے اور نبی کریم علیہ السلام کے علم کے اندر شک کرنے لگے کہ حضور کو ہمارا پتہ نہیں ہے، حضور کو علم نہیں ہے ہمارا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے علم کے بارے میں تان کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، مجھ سے سوال کرو جو تم چاہتے ہو۔ آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات دہرائے، مجھ سے سوال کرو جو تم چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو جو تم چاہتے ہو، اور تیسری دفعہ پھر اسی طرح فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے خطبہ کے اندر اور جمعہ کے اجتماع کے اندر 36 لوگوں کو وہاں سے نامینیٹ کر کے اپنی محفل سے نکال دیا، اور وہاں سے نام لے کر اٹھا کر فرمایا کہ دفع ہو جا، تو بھی میری مجلس سے نکل جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی دفع ہو جا، تو بھی منافق ہے۔ اس طرح 36 لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام نے نام لے کر اٹھا کر اپنی محفل سے نکال دیا کہ تم لوگ منافق ہو۔ تو یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک آیہ مقدسہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری آیہ مقدسہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو فرما دیں، یہاں پر چند چیزیں گنوا کر فرمایا اگر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے محبت نہیں ہے تو پھر انتظار کرو اللہ رب العزت کے عذاب کا اور اس کے عذاب کے حکم کا۔ اور اللہ رب العزت کبھی بھی جو فسق کرنے والے اور گنہگار اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہاں پر گنوایا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، پھر ابناؤکم، تمہاری اولاد یعنی تمہاری ذریت، پھر اخوانکم، تمہارے بھائی بہنیں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے دیگر رشتہ دار، واموال اقترفتموها،
اور تمہارا وہ مال جس کے ضائع ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے اندر تم کمی آنے یا اس کے اندر نقصان آنے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر یہ جملہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر جان لو، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر جان لو، پھر اس کے حکم کا، اس کے امر کا اور اس کی طرف سے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ تو یہ یہاں پر ہر چیز سے بڑھ کر دنیا کے، دیکھیں سب سے زیادہ پسندیدہ تو والدین ہی ہوتے ہیں نا، اور پھر یا پھر اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنی اولاد ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یا پھر مال اسباب زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ اگر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر تم مجھ سے اور میرے حبیب سے محبت نہیں کرتے اور میرے راہ میں جد و جہد کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کوشش کو اپنے نزدیک محبوب نہیں رکھتے تو پھر جان لو، پھر تمہارے عذاب کا ٹائم آ چکا ہے اور اس کا انتظار کرو۔ تو یہاں پر بیسیکلی محبت سکھائی جا رہی ہے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم اپنے آخری ٹاپک کو لیتے ہیں آج کے، یہ آیت نمبر 32 ہے اور 33۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے ایک تو منصب نبوت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا منصب اور مقام اور مرتبہ جو نبوت کا ہے، اور پھر آپ کی ایک ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ذمہ داری صرف دین کی تبلیغ نہیں ہے، صرف لوگوں کو نمازیں سکھا دینا نہیں ہے، صرف لوگوں کو روزے اور دیگر احکامات سکھا دینا اور عبادات سکھا دینا نہیں ہے، صرف اخلاق حسنہ سکھا دینا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذمہ داری کے اندر ان جملہ عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ دین کو تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے اور آپ کے وسیلے سے یہ ذمہ داری پھر آج امت کے اوپر بھی لازم آتی ہے کہ ہم صرف عبادات کے لیے، ہم صرف دین کی تبلیغ کے لیے، ہم صرف معاملات کو درست کرنے کے لیے اور ہم صرف جزوی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اس دین کو پورے کے پورے اس دین کے نظام کو باقی تمام جو نظام باطلہ ہیں ان کے اوپر غالب کرنے کے لیے اور دین کی حکمرانی کرنے کے لیے اور دین کو تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ یہاں پر وہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم غیر سیاسی جماعت ہیں، ہم غیر سیاسی جماعت ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ رب العزت نے غیر سیاسی ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے صرف نبی کریم علیہ السلام کی خالی جو دین کے حوالے سے اور فقہ کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے سنتیں ہیں ان کو فروغ دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دین کو غالب کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں پر واضح طور پر سیاست کا حکم ہے، یعنی دین کو غالب کرو، دین کو بطور نظام نافذ کرو۔ دین بطور نظام نازل ہوا ہے، دین صرف مساجد اور ممبروں تک محدود نہیں ہے، یہ ناظرین کرام ہم نے محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ہدایت فرمائے اور ہمیں دین کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دین کس لیے آیا ہے؟ بطور نظام نافذ ہونے کے لیے اور بطور نظام غالب آنے کے لیے دین آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو غالب کرنے کے لیے اور دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت نور کے اس سفر سے زیادہ روشنی اخذ کرنے اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو
اور اپنے عقائد کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔